الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں اور نیکی پر قائم رہنے والوں کی اولاد، در اولاد اور نسلوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے اور انہیں نوازتا ہے، بشرطے کہ وہ اولاد اور نسل بھی نیکی پر قائم رہنے والی ہو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس کی مثال دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دیکھو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رسالت کے ابتدائی ایام میں اپنے خاندان کے لوگوں کو پیغام حق پہنچانے کے لیے دعوت کی، تو پہلے کھانا کھا چکنے کے بعد پہلی دعوت میں جب اسلام کو پیغام پہنچانے کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور ابھی بات شروع ہی کی تھی، تو ابو لہب نے سب کو منتشر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حرکت پر بڑے حیران ہوئے، لیکن مایوس نہیں ہوئے، چنانچہ آپ نے دوبارہ حضرت علی سے فرمایا کہ دعوت کا دوبارہ انتظام کرو۔ چنانچہ دوسری دفعہ آپ نے اسلام کا پیغام پہنچایا تو سب مجلس سناٹے میں آ گئے، سب خاموش تھے، کوئی نہیں بولا۔ آخر حضرت علی کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں، جو بھی لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے، لیکن میں جو آپ نے فرمایا ہے اس بارے میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ ہمیشہ ساتھ دوں گا۔ بہرحال اس کے بعد مکے میں مخالفت عروج پر پہنچ گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اس قربانی کی توفیق دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا تم یہاں لیٹے رہو تاکہ دشمن سمجھے کہ میں لیٹا ہوں۔ اس وقت حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ دشمن باہر گھیرا ڈال کے کھڑا ہے، صبح جب ہمیں پتہ چلے گا تو بعید نہیں کہ وہ مجھے قتل کر دیں، بلکہ بڑے اطمینان کے ساتھ حضرت علی آپ کے بستر پہ سو گئے، اور صبح جب کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت علی کو بہت مارا پیٹا، لیکن بہرحال اس وقت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر چکے تھے۔ حضرت علی کی اس قربانی نے انہیں کس قدر انعامات سے نوازا بعد میں، یہ تو حضرت علی کے یا نوازنا تھا، یہ حضرت علی کے علم میں نہیں تھا۔ سو کسی انعام کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے قربانی نہیں دی تھی، بلکہ خالصتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی دی تھی۔ اس وقت یہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ انہیں اس قربانی کے بدلے میں کس قدر عزت ملنے والی ہے، اور نہ صرف حضرت علی کو بلکہ نیکیوں پر قائم رہنے والی آپ کی اولاد کو اور نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے گا۔ حضرت علی پر پہلا فضل تو
اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہوا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر حضرت علی کے مختلف کاموں کی وجہ سے بڑی تعریف فرمائی۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے کسی جگہ تشریف لا رہے تھے تو حضرت علی کو مدینے میں رہنے کا حکم دیا۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے علی، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہو جو ہارون کی موسیٰ سے تھی؟ حضرت موسیٰ ہارون کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، اس سے ہارون کی عزت کم نہیں ہوئی تھی۔ بس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی اللہ تعالیٰ نے عزت اس طرح قائم فرمائی، اور پھر آپ تک کی نہیں بلکہ اسلام میں جو اکثر اولیاء اور صوفیاء گزرے ہیں وہ حضرت علی کی اولاد میں سے ہی ہیں یا تھے، اور ان اولیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات اور اپنی تائیدات عطا فرمائیں۔ حضرت مسلم موعود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے میں نے ایک واقعہ سنا ہوا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ رضا کو کسی وجہ سے قید کر دیا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں رسیاں باندھ دیں۔ اس زمانے میں سپرنگ دار گدیلے تو نہ تھے، عام روئی کے گدیلے ہوتے تھے۔ ہارون الرشید اپنے محل میں آرام سے ان آرام دہ گدیلوں پر سویا ہوا تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غضب کے آثار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہارون الرشید، تم ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو مگر تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم آرام دہ گدیلوں پر گہری نیند سو رہے ہو، اور ہمارا بچہ شدت گرما میں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے قید خانے کے اندر پڑا ہے۔ یہ نظارہ دیکھ کر ہارون الرشید بے تاب ہو کر اٹھ بیٹھا اور اپنے کمانڈر کو ساتھ لے کر اسی جیل خانے میں گیا اور اپنے ہاتھ سے امام موسیٰ رضا کے ہاتھوں اور پاؤں کی رسیاں کھولیں۔ انہوں نے ہارون الرشید سے کہا کہ آپ تو اتنے مخالف تھے میرے، اب کیا بات ہوئی ہے کہ خود چل کر یہاں آ گئے؟ ہارون الرشید نے اپنا خواب سنایا اور کہا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں اصل حقیقت کو نہ جانتا تھا۔ اب دیکھو، مسلم فرماتے ہیں، دیکھو اس زمانے میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے زمانے میں کتنا بڑا فاصلہ تھا۔ ہم نے کئی بادشاہوں کی اولادوں کو دیکھا ہے کہ وہ در بدر دھکے کھاتی پھرتی ہیں۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے خود دلی میں ایک سکہ دیکھا جو پانی کی مشکیں اٹھایا کرتا تھا، پانی پلایا کرتا تھا، جو شاہان مغلیہ کی اولاد میں سے تھا۔ وہ لوگوں کو پانی پلاتا پھرتا تھا مگر اس میں اتنی حیا ضرور تھی کہ وہ مانگتا نہیں تھا اور خود محنت کر رہا تھا، لیکن بہرحال اس کو بادشاہ کی اولاد ہونے کے باوجود ایک عام مزدور کی حیثیت سے رہ رہا تھا۔ دوسری طرف دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کو کہ اتنی پشتیں گزرنے کے بعد بھی خدا تعالیٰ ایک بادشاہ کو رویا میں ڈراتا ہے اور ان سے حسن سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس اعزاز کا پتہ ہوتا اور ان کو غیب کا علم ہوتا اور وہ محض اس عزت افزائی کے لیے اسلام قبول کرتے تو ان کا ایمان صرف سودا اور دکانداری رہ جاتا، کسی انعام کا موجب نہ بنتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ ایک ولی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جہاز میں سوار تھا، سمندر میں طوفان آ گیا، قریب تھا کہ جہاز غرق ہو جاتا، اس کی دعا سے بچا لیا گیا، اور دعا کے وقت
اسے الہام ہوا اس بزرگ کو کہ تیری خاطر ہم نے سب کو بچا لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ باتیں میری زبانی جمع خرچ سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا پڑتا ہے، نیکیوں کو جاری رکھنا پڑتا ہے جو اپنے آبا کی نیکیاں ہیں۔ بس نیکوں کی نسل ہونا، ولیوں کی نسل ہونا، بزرگوں کی نسل ہونا بھی اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب خود بھی نیکیوں پر انسان قائم ہو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی حضرت مسیح موعود کے بارے میں بیان کردہ بعض اور باتیں بھی اس وقت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت مسلم موعود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نماز باجماعت کی پابندی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نماز اتنی پیاری تھی کہ جب کبھی بیماری کی وغیرہ کی وجہ سے آپ تشریف نہ لا سکتے اور گھر میں ہی نماز ادا کرنی پڑتی تھی تو والدہ صاحبہ یا گھر کے بچوں کو ساتھ ملا کر نماز باجماعت پڑھا کرتے تھے۔ صرف نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ باجماعت نماز پڑھتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام خود ایک موقع پر نماز باجماعت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ تمام انسانوں کو ایک نفس واحد کی طرح بنا دے۔ اس کا نام وحدت جمہوری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مذہب سے بھی یہی منشا ہوتا ہے کہ تسبیح کے دانوں کی طرح وحدت جمہوری کے ایک دھاگے میں سب پروئے جائیں۔ مذہب وہی ہے جو سب کو اکٹھا کر دے، ایک بنا دے۔ فرمایا کہ یہ نمازیں باجماعت جو ادا کی جاتی ہیں وہ بھی اس وحدت کے لیے ہی ہیں تاکہ کل نمازیوں کا ایک وجود شمار کیا جاوے، اور آپس میں مل کر کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہے کہ جس کے پاس زیادہ نور ہے وہ دوسرے کمزور میں سرایت کر کے اسے قوت دے، یعنی نمازی ایک دوسرے سے قوت حاصل کریں۔ فرمایا اس وحدت جمہوری کو پیدا کرنے اور قائم رکھنے کی ابتدا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اول یہ حکم دیا کہ ہر ایک محلہ والے 5 وقت نمازوں کو باجماعت محلے کی مسجد میں ادا کریں تاکہ اخلاق کا تبادلہ آپس میں ہو اور انوار مل کر کمزوری کو دور کریں اور آپس میں تعارف ہو کر انس پیدا ہو جائے۔ فرمایا کہ تعارف بہت عمدہ شے ہے کیونکہ اس سے انس بڑھتا ہے جو کہ وحدت کی بنیاد ہے۔ بس باجماعت نماز کا جہاں ذاتی فائدہ ہوتا ہے انسان کو، وہاں جماعتی فائدہ بھی ہے، اور جو نمازوں پر مسجد میں نہیں آتے یا بعض ایسے بھی ہیں آ کر آپس میں رنجشوں کو دور کر کے انس اور تعلق پیدا نہیں کرتے، انہیں نمازیں پھر کوئی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ جو مقصد ہے ایک نماز کا عبادت کے علاوہ ایک وحدت پیدا ہونا، آپس میں انس اور محبت پیدا ہونا، وہ حاصل نہیں ہوتا۔ بس اس سوچ کے ساتھ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور اس سوچ کے ساتھ مسجد میں آنا چاہیے تاکہ ہم ایک ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول نمازیں ادا کرنے والے بنیں اور اس کی رضا حاصل کرنے والے بنیں۔ نمازوں کے ضائع ہونے کا ایک واقعہ حضرت امیر معاویہ کا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت معاویہ کی صبح کے وقت آنکھ نہ کھلی، اور جب کھلی تو دیکھا کہ نماز کا وقت گزر گیا ہے۔ اس پر وہ سارا دن روتے رہے۔ دوسرے دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی آیا
اور نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا شیطان ہوں جو تمہیں نماز کے لیے اٹھانے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا تجھے نماز کے لیے اٹھانے سے کیا تعلق؟ یہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کل جو میں نے تمہیں سوتے رہنے کی تحریک کی اور تم سوتے رہے اور نماز نہ پڑھ سکے، اس پر تم سارا دن روتے رہے، فکر کرتے رہے۔ خدا نے کہا کہ اسے نماز باجماعت پڑھنے سے کئی گنا ثواب دے دو، یعنی اس رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی گنا ثواب دینے کا حکم دیا فرشتوں کو۔ تو مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہوا، شیطان کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہوا کہ نماز سے محروم رکھنے پر تمہیں اور زیادہ ثواب مل گیا۔ آج میں اس لیے جگانے آیا ہوں کہ آج بھی کہیں تم زیادہ ثواب نہ حاصل کر لو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ شیطان تب پیچھا چھوڑتا ہے جب کہ انسان اس کی بات کا توڑ کرتا ہے، اس سے وہ مایوس ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہر موقع پر شیطان کو مایوس کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی حت المقدور کوشش کریں اور اس کے حکموں پر چلنے کی کوشش کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور وقت پر ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ بعض دفعہ بعض لوگ جلد بازی میں سے کام لیتے ہوئے کسی بات کی گہرائی میں جائے بغیر اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں، اور پھر بعض کمزور طبائع اس وجہ سے ٹھوکر بھی کھا جاتی ہیں۔ ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دعوت میں میں نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے پانی پینے سے روکا۔ بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے پیو اگر کوئی جائز عذر نہیں ہے تو اس نے کہا کہ حضرت صاحب یعنی حضرت مسیح علیہ السلام بھی بائیں ہاتھ سے پانی پیا کرتے تھے، حالانکہ حضرت صاحب کے ایسا کرنے کی ایک وجہ تھی، اور وہ یہ کہ آپ بچپن میں گر گئے تھے جس سے ہاتھ میں چوٹ آئی تھی، اور ہاتھ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اس سے گلاس تو اٹھا سکتے تھے مگر منہ تک نہیں لے جا سکتے تھے۔ مگر سنت کی پابندی کے لیے یہ نہیں کہ اب سنت کی پابندی نہیں کرتے تھے، سنت کی پابندی کے لیے آپ گو بائیں ہاتھ سے گلاس اٹھاتے تھے مگر نیچے دائیں ہاتھ کا سہارا بھی دے لیا کرتے تھے۔ اپنے ہاتھ کی کمزوری کو خود حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی ایک جگہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ایک دفعہ میں کچھ غیروں کے سامنے احمدی نہیں تھے یا میرے مخالف تھے، بحث کے لیے آئے ہوئے تھے، میں نے گلاس یا پیالی چائے کی اٹھائی تو سامنے بیٹھے ہوئے غیر نے اعتراض کر دیا کہ آپ سنت پر عمل نہیں کرتے اور بائیں ہاتھ سے برتن پکڑ کر پینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جلد بازی نے اور بدظنی نے اس کو اس پر مجبور کر دیا کہ مجھ پر اعتراض کرے، حالانکہ میرا ہاتھ چوٹ کی وجہ سے کمزور ہے اور میں دائیں ہاتھ سے پکڑ کر پیالی منہ تک نہیں لے جا سکتا، لیکن نیچے دائیں ہاتھ ضرور رکھ لیتا ہوں۔ تو دشمن کو جہاں جلد بازی بدظنی کروا رہی ہے اور وہاں اپنے جو ہیں ان کی ناسمجھی اور جلد بازی کی سوچ اس بات پر حاوی ہو گئی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام خلاف سنت کو ہی حرکت کر رہے ہیں، حالانکہ وجہ معلوم کرنی چاہیے تھی ان کو، اور جب مسلم موعود نے روکا تو رک جانا چاہیے تھا اور پوچھنا چاہیے تھا اس کی کیا وجہ تھی۔ بہرحال یہ جلد بازیاں ہی ہیں جو پھر غلط قسم کی بدعات بھی پیدا کر دیتی ہیں، غلط قسم کی خود ہی تفسیریں کر کے انسان خود غلط نتائج اخذ کر لیتا ہے۔ اب ایک اور واقعہ توکل کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود حضرت مسیح علیہ السلام سے
سنے ہوئے ایک واقعہ کا ذکر فرماتے ہیں. فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک بات میں نے بارہا سنی ہے. آپ ترکیہ کے سلطان عبدالحمید خان کا جو معزول ہو گئے تھے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ سلطان عبدالحمید خان کی ایک بات مجھے بڑی پسند ہے. جب یونان سے جنگ کا سوال اٹھا تو ان سلطان کے وزراء نے بہت سے عذرات پیش کیے. دراصل سلطان عبدالحمید خان کا منشا تھا کہ جنگ ہو، مگر وزراء کا منشا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بہت سے عذرات پیش کیے. آخر انہوں نے کہا جنگ کے لیے یہ چیز بھی تیار ہے اور وہ بھی چیز بھی تیار ہے، لیکن اہم چیز کا ذکر کر کے کہہ دیا کہ فلاں امر کا انتظام نہیں ہو سکا جو جنگ کے لیے ضروری ہے. یہ وزراء مشورے دے رہے تھے. مسلم مثلا یوں سمجھ لو کہ انہوں نے کہا، اور غالباً یہی کہا ہوگا کہ تمام یورپین طاقتیں اس وقت اس بات پر متحد ہیں کہ یونان کی امداد کریں، اور اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب وزراء نے اپنا مشورہ پیش کیا اور مشکلات بتائیں اور کہا کہ فلاں چیز کا انتظام نہیں، تو سلطان عبدالحمید نے جواب دیا کہ کوئی خانہ تو خدا کے لیے بھی چھوڑنا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سلطان عبدالحمید کے اس فکرے سے بہت ہی لطف اٹھاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی یہ بات بہت پسند ہے. تو مومن کے لیے اپنی کوششوں میں سے ایک خانہ خدا کے لیے بھی چھوڑنا ضروری ہوتا ہے. اور در حقیقت سچی بات یہ ہے کہ مومن کبھی بھی ایسے مقام پر نہیں پہنچتا، بلکہ دراصل کوئی شخص بھی ایسے مقام پر نہیں پہنچتا جب وہ کہہ سکے کہ اب کوئی رستہ کمزوری کا باقی نہیں رہا اور ہر چیز میں ایک پرفیکشن پیدا ہو گئی ہے. اگر کوئی انسان کہے کہ میں اپنا کام ایسا مکمل کر لوں کہ اس میں کوئی رخنا اور سوراخ باقی نہ رہے، تو یہ حماقت ہوگی. حضرت مسلم فرماتے ہیں مگر اسی طرح یہ بھی حماقت ہے کہ انسان اسباب کو بالکل نظر انداز کر دے، کہ ظاہری چیزوں کا سامان کا انتظام نہ کرے. تو ہم نے فرمایا کہ اس وقت یورپین قومیں پہلی حماقت میں مبتلا ہیں، یعنی خدا کا خانہ بالکل چھوڑ دیا ہے، اور مسلمان دوسری حماقت میں کہ غلط قسم کا توکل کر کے ہاتھ پیر ہلانے چھوڑ دیے ہیں. عموماً مغربی قومیں خدا کو بھول گئی ہیں، اور مسلمان بھی عموماً اپنے معاملات میں عملاً اللہ کے توکل کے نام پر محنت نہیں کرتے یا غلط قسم کے استنباط کرنے لگ جاتے ہیں. اس لیے عموماً نوجوانوں کے یہاں بھی ذہنوں میں یہ سوال اٹھتے رہتے ہیں کہ ترقی یافتہ قومیں خدا سے دور جا کر شاید ترقی کر رہی ہیں، اور مسلمان مذہب کی وجہ سے انحطاط کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ حقیقتاً مسلمان اپنے نکمے پن اور توکل کے غلط تصور کی وجہ سے اپنی ساکھ کھو بیٹھے ہیں اور کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں. اور جہاں کچھ کرتے ہیں وہاں بھی غلط اپروچ ہے ان کی بالکل. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور جو کچھ وعدہ کیا جاتا ہے وہ بھی ہے. فرمایا اس سے ایک نادان دھوکہ کھاتا ہے اور تدابیر کے سلسلے کو باطل کرتا ہے. مسلمان سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ملے گا، اس لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی سب کچھ بھیج دے گا. فرمایا حالانکہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تم زمین میں منتشر ہو جاؤ اور خدا کے فضل کو تلاش کرو. اور خدا کا فضل یہی ہے تلاش کرنا کہ محنت کرو اور اپنے قوا کو استعمال میں لاؤ. فرمایا کہ یہ نہایت نازک معاملہ ہے کہ ایک طرف تدابیر کی رعایت ہو
دوسری طرف توکل بھی پورا ہو۔ فرمایا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تدابیر بھی پوری ہوں، جو اسباب ہیں ظاہری ان کو بھی پوری طرح کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ یہ ہے حقیقی مومن کی نشانی۔ اور اس کے اندر فرمایا کہ اور اس کے اندر شیطان کو وساوس کا بڑا موقع ملتا ہے، یعنی تدابیر کی کو کرنا اور اللہ پہ توکل کرنا، ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق جو ہے بڑا ضروری ہے، اور دونوں چیزیں انتہائی ضروری ہیں، کرنی ضروری ہیں، اور شیطان ان دونوں کے بیچ میں آ کے رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان خراب کرتا ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھو۔ فرمایا کہ بعض لوگ ٹھوکر کھا کر اسباب پرست ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ خدا کے عطا کردہ قوا کو بیکار محض خیال کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو جاتے تو تیاری کرتے تھے، گھوڑے ہتھیار بھی ساتھ لیتے تھے، بلکہ آپ بعض اوقات 2 زریں پہن کر جاتے تھے، تلوار بھی کمر سے لٹکاتے تھے، حالانکہ ادھر خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تجھے لوگوں کے حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ بس تدبیر پوری کر کے پھر توکل کا حکم ہے، اسی طرح ہر معاملے میں محنت کر کے پھر توکل کا حکم ہے، اس کے بغیر خدا تعالیٰ کی مدد نہیں آتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت تشریح حضرت مسلم موعود نے فرمائی ہے جو میں بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے خود، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام فرمایا ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، اور جب وہ وقت آئے گا کہ بادشاہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے تو وہ کون سے احمق ہوں گے، آپ مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں اپنے سامنے بیٹھے ہوں کو، جو تم سے برکت حاصل نہیں کریں گے۔ کپڑے تو بے جان چیز ہیں اور تم جاندار ہو۔ اس کو سامنے آپ کے بعض صحابہ بھی ہوں گے، بعض تابعی بھی ہوں گے، تبع تابعین بھی ہوں گے۔ فرمایا کون سے احمق ہوں گے تم سے برکت حاصل نہیں کریں گے، کپڑے تو بے جان چیز ہیں اور تم جاندار ہو۔ جب وہ وقت آئے گا کہ بادشاہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے تو آپ کے صحابہ اور تابعین اور پھر تبع تابعین سے بھی ان کے درجات کے مطابق برکت حاصل کی جائے گی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فاصلے پر تھے، یعنی کتنے عرصے دیر بعد پیدا ہوئے، لیکن بغداد کے بادشاہ ان سے برکت ڈھونڈتے تھے، بلکہ صرف انہی سے برکت نہیں ڈھونڈتے تھے بلکہ ان کے شاگردوں سے بھی برکت ڈھونڈتے تھے۔ بس تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو کہ طاقت مل جانے کے بعد تم کہیں ظلم نہ کرنے لگ جاؤ، اور تمہاری امن پسندی عصمت بی محاورہ ہے کہ عصمت بی عزب چادری والی نہ ہو، یعنی مجبوری کی نیکی نہ ہو، وہ ایسی نیکی نہ ہو کہ جس کے کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں تمہاری نیکیاں ہو رہی ہوں۔ فرمایا کہ اگر تم طاقت ملنے پر ظالم بن جاؤ گے تو تمہاری آج کی نرمی بھی ضائع ہو جائے گی، اور خدا تعالیٰ کہے گا کہ پہلے تو تمہارے ناخن ہی نہیں تھے، اس لیے تم نے سر کھجلانا کیسے تھا، اب میں نے تمہیں ناخن دیے ہیں تو تم نے سر کھجلانا بھی شروع کر دیا ہے۔ بس تم خوشی منانے کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے رہو، اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرو۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ آج ہم امن کی باتیں کرتے ہیں، سلامتی کی باتیں کرتے ہیں، جو سب کچھ ملے جب بادشاہ احمدی مسلمان ہوں اور برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس وقت جو ہے ہمارا امن اور سلامتی کا پیغام وہ پھیلنا چاہیے، اس وقت محبت اور پیار پھیلنا چاہیے، نہیں تو آج کل تو مجبوری کی باتیں ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ اور وہ دن دور نہیں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام پورا ہوگا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ بادشاہتیں تو آہستہ آہستہ ختم ہی ہو رہی ہیں،
لیکن ملک کا پریزیڈنٹ بھی اور صدر بھی بادشاہ ہی ہوتا ہے۔ اگر روس کا وزیر اعظم اور صدر مسلمان ہو جائیں تو وہ بھی بادشاہ سے اپنی حیثیت سے کم نہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، لیکن وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں سے اسی وقت برکت ڈھونڈیں گے جب تم آپ علیہ السلام کی کتابوں سے برکت ڈھونڈنے لگ جاؤ۔ یہ ایک تعلق ہے۔ وہ بادشاہ اس وقت برکت ڈھونڈیں گے جب تم لوگ جو قرآن احمدی ہو، پہلے احمدی ہو، صحابہ کی اولاد کہلاتے ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، یا بہرحال بہت پہلے ان بادشاہوں سے احمدیت قبول کرنے والے ہو، تم لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں سے برکت ڈھونڈو۔ اور کتابوں سے برکت ڈھونڈنا یہ ہے کہ آپ کی کتابوں کو پڑھو، علم حاصل کرو، وہ مسائل کو جانو جو حقیقی اسلام کے بارے میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب سے برکت ڈھونڈنے لگ جاؤ گے تو خدا تعالیٰ ایسے سامان پیدا کر دے گا جو کہ آپ کے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ تبلیغ ہوگی، پھیلے گی، بادشاہتیں آئیں گی، تب وہ کپڑوں سے برکت ڈھونڈنے کی کوشش بھی کریں گے۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا انجمن کو مخاطب ہو کر کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے تبرکات ہیں، کپڑے ہیں، ان کو صحیح طرح رکھنے کا انتظام نہیں ہے۔ اب تبرکات کے لیے ربا میں بھی اللہ کے فضل سے قادیان میں بھی کام ہو رہا ہے، کافی حد تک اس پہ کام ہو چکا ہے اور محفوظ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال آپ نے انجمن کو توجہ دلائی کہ اس کا کام ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کپڑوں کے اور تبرکات کو محفوظ کیا جائے، اور فرمایا کہ بعض ماہر ڈاکٹروں کو یا اسپیشلسٹ کو بلایا جائے جو اس بات پر غور کریں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کپڑے کس طرح محفوظ کیے جا سکتے ہیں۔ ان کپڑوں کو شیشوں میں بند کر کے اس طرح رکھا جائے کہ وہ کئی 100 سال تک محفوظ رہتے چلے جائیں، یا انہیں ایسے ممالک میں بھیجا جائے جہاں کپڑوں کا کو کیڑا نہیں لگتا، مثلاً امریکہ ہے، وہاں یہ کپڑے بھیج دیے جائیں تاکہ انہیں محفوظ رکھا جا سکے اور آئندہ آنے والی نسلیں اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد والدہ صاحبہ کی خواہش تھی کہ عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے آپ کی علیہ السلام بکافٍ عبدہ والی انگوٹھی مجھے ملے۔ ہم 3 بھائی تھے اور 3 ہی انگوٹھیاں تھیں، مگر باوجود خواہش کے حضرت ام المومنین حضرت اماں جان نے کرہ ڈالا۔ اور عجیب بات یہ ہے، حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے، کرہ 3 بار ڈالا اور تینوں دفعہ علیہ السلام والی انگوٹھی میرے نام نکلی، اور غرست لک بیدی و رحمتی و قدرتی والی انگوٹھی میاں بشیر احمد صاحب کے نام نکلی جو مسلم موت کے دوسرے بھائی تھے، اور تیسری انگوٹھی جو وفات کے وقت حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، پہنی ہوئی تھی، اس پر مولا بس لکھا ہوا تھا، تینوں دفعہ میاں شریف احمد صاحب کے نام نکلی۔ اب دیکھو کتنا خدائی تصرف ہے کہ ایک بار کرہ ڈالنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن 3 بار ڈالا گیا اور تینوں دفعہ میرے نام علیہ السلام بکافٍ عبدہ کی انگوٹھی نکلی، اور میاں بشیر احمد صاحب کے نام ورثت لک بیدی و رحمتی و قدرتی والی انگوٹھی نکلی، اور میاں شریف احمد صاحب کے حصے میں وہ انگوٹھی آئی جس پر مولا بس لکھا ہوا تھا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ میں علیہ السلام بکافٍ عبدہ والی انگوٹھی جماعت کو دے دوں گا، لیکن میں اس وقت تک اسے کس طرح دے دوں جب آپ فرما رہے ہیں، اس وقت آپ فرما رہے ہیں کہ انتظام ہی نہیں تمہارے پاس اس کو محفوظ کرنے کا، جب تک کہ وہ اس کی نگرانی کی ذمہ داری نہ لے لے جماعت۔ اگر وہ انگوٹھی میرے بچوں کے پاس رہے تو وہ کم سے کم اسے اپنی ملکیت سمجھ کر اس کی حفاظت تو کریں گے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ انگوٹھی اپنے بچوں کو نہ دوں بلکہ جماعت کو دے دوں۔ اس کے لیے میں نے ایک اور تجویز بھی کی ہے کہ اس انگوٹھی کا کاغذ پر عکس لے لیا جائے اور بعد میں اسے زیادہ تعداد میں چھپا لیا جائے، پھر نگینے والی انگوٹھیاں تیار کی جائیں، لیکن نگینہ لگانے سے پہلے گڑے میں اس عکس کو دبا دیا جائے۔ اس طرح ان انگوٹھیوں کا حضرت مسیح علیہ السلام کی انگوٹھی سے براہ راست تعلق ہو جائے گا، گویا
علیہ السلام بکافی نبدو نگ بھی ہوگا اور وہ عکس بھی نگ کے نیچے دبا ہوا ہوگا۔ پھر اس قسم کی انگوٹھیاں مختلف ممالک میں بھیج دی جائیں، مثلا ایک انگوٹھی امریکہ میں رہے، ایک انگلینڈ میں رہے، ایک سوئٹزرلینڈ میں رہے، اس طرح ایک انگوٹھی دوسرے ممالک میں بھیج دی جائے، اس طرح ہر ملک میں حضرت مسیح علیہ السلام کا تبرک محفوظ رہے۔ بعد میں پھر آپ نے فیصلہ یہی فرمایا کہ علیہ السلام والی انگوٹھی خلافت کو دے دی جائے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جو بھی خلیفہ ہو اس کو یہ میری انگوٹھی دیتی جائے۔ اس طرح وہ آگے چلتی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پچھلے دنوں مجھے حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک پرانی تحریر ملی تھی، میں نے وہ تحریر انڈونیشیا بھیج دی تاکہ اس امانت کو وہاں محفوظ رکھا جائے اور اس سے وہاں کی جماعت برکت حاصل کرے۔ اب انڈونیشیا والے ہی بتا سکتے ہیں کیا وہ تحریر محفوظ ہے ان کے پاس یا نہیں۔ فرمایا کہ مگر الہام میں کپڑوں کا ذکر ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے آپ کو یہ الہام فرمایا تھا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، اس لیے چاہیے کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے کپڑوں کو ایسی جگہوں پر بھجوا دیں جہاں کیڑا نہیں لگتا تاکہ وہ زیادہ لمبے عرصے تک محفوظ رہیں۔ پھر آپ نے نوجوانوں کو فرمایا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، کیونکہ نئی نئی چیزیں، نئے انتظامات نوجوان زیادہ بہتر رنگ میں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پڑھے لکھے بھی ہوں گے، نئی روشنی کے لحاظ سے، نئی تعلیم کے لحاظ سے، سائنس کے لحاظ سے۔ اور فرمایا کہ اس کو پھر اسلام کی خدمت کے لیے استعمال کریں تاکہ آپ کو بھی یہ دن دیکھنا نصیب ہو کہ ان کی وجہ سے ملکوں کے ملک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ کتب کا ذکر ہوا، اس بارے میں کس طرح ابتدا میں کتب شائع کی جاتی تھیں بیان کروں۔ جب کتب تحریر فرما رہے تھے، ابتدائی زمانہ تھا، وسائل بہت کم تھے، اس وقت کی تصویر کشی کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کاتبوں کے نخرے برداشت کرتے تھے اور کس طرح معیار اچھا رکھنے کی کوشش فرماتے تھے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں حضرت میر مہدی حسن صاحب کے بارے میں، پہلے یہ احمدی نہیں تھے، جس زمانے کا ذکر ہے اور پھر اس زمانے کا جب یہ احمدی نہیں تھے، کہ میر صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں چھپائی کے انچارج تھے۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام کی کسی کتاب کی کاپی چھپتی تو بڑے غور سے پڑھتے تھے۔ یہ بات کا زمانہ ہے، کبھی مثلاً اگر کہیں فل سٹاپ بھی غلط جگہ لگا ہوتا تو اس کاپی کو تلف کر دیتے اور نئی لکھواتے۔ اس طرح کام کرنے والے 2-4 دن تک، جب تک کہ نئی کاپی تیار نہ ہوتی، یوں ہی بیٹھے رہتے۔ اس زمانے کا پریس کا بھی اور لکھنے کا نظام بھی اور طرح کا تھا، آج کل کی طرح نہیں کہ کمپیوٹر پہ بیٹھے اور فوراً پرنٹنگ کر دی۔ اس کے باوجود بھی شمار غلطیاں ہوتی ہیں آج کل بھی۔ بہرحال کہتے ہیں پھر جب وہ تیار ہوتی تو پھر وہ دیکھتے، اور اگر کوئی غلطی دیکھتے تو پھر اسے تلف کر دیتے، اور اس وقت کتاب چھپنے نہ دیتے جب تک کہ انہیں یقین نہ آتا کہ اب اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام دریافت فرماتے کہ اتنی دیر کیوں لگی کتاب چھپنے میں؟ تو وہ کہتے کہ حضور ابھی پروف میں بڑی غلطیاں ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی صاف اور اچھی چیز چاہتے تھے، اس لیے آپ کبھی بھی اس بات کا خیال نہ فرماتے کہ مزدور اور کام کرنے والے یوں ہی بیٹھے ہیں اور مفت کی تنخواہیں کھا رہے ہیں۔ اس بات کی فکر نہیں تھی کہ جو لکھنے والے ہیں یا دوسرے کام کرنے والے یوں ہی بیٹھے ہیں، بلکہ کیونکہ اچھی کوالٹی چاہیے تھی، اس لیے آپ کہتے ٹھیک ہے، معیار اچھا ہونا چاہیے، اگر یہ چند دن فارغ بیٹھ کر تنخواہ بھی لے لیں تو کوئی حرج نہیں۔ بلکہ آپ کی بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ لوگوں کے سامنے اچھی چیز پیش ہو۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ بھی عادت تھی کہ کتاب میں ذرا نقص ہوتا تو اس کو پھاڑ دینا اور فرمانا دوبارہ لکھو۔ کاتب نے پھر کتاب لکھنی، اور اگر کہیں ذرا بھی نقص ہوتا تو اسے پھاڑ دینا، اور جب تک اچھی کتابت نہ ہوتی اس وقت تک مضمون چھپنے کے لیے نہ دینا۔ حضرت مسیح علیہ السلام جن سے کتابت کرواتے تھے وہ شروع میں تو احمدی نہیں تھے، لیکن بعد میں احمدی ہو گئے، ان کا لڑکا بھی احمدی ہو گیا۔ ان میں یہ خوبی تھی جو کتابت کرنے والے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قدر پہچانتے تھے، اور حضرت مسیح علیہ السلام ان کی قدر پہچانتے تھے۔ باوجود غیر احمدی ہونے کے
جب بھی حضرت صاحب کو کتابت کی ضرورت ہوتی انہیں قادیان بلایا جاتا، جن سے بھی کتابت کرواتے تھے وہ۔ فرمایا کہ اس زمانے میں تنخواہیں کم ہوتی تھیں، 25 روپے ماہوار اور روٹی کے لیے الاؤنس ملتا تھا۔ ان کی یہ عادت تھی کہ کتابت کرنے والے کی کہ جب کام ختم ہونے کے قریب پہنچتا تو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس آنا اور کہنا، حضور سلام عرض کرنے آیا ہوں، مجھے اب گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ تو آپ نے فرمانا کہ کیوں اتنی جلدی کیا پڑی ہے، کتابیں چھپ رہی ہیں ابھی تو انہوں نے کتابت کی ضرورت ہے ہمیں کاتبوں کی، تو انہوں نے کہنا حضور ضرور جانا ہے۔ آپ نے فرمانا ابھی تو کچھ کتابت باقی ہے۔ کہنا حضور روٹی پکانی پڑتی ہے یہاں، تو اس پر سارا دن صرف ہو جاتا ہے، اور روٹی پکایا کروں یا کتابت کیا کروں، سارا دن روٹی پکانے میں لگ جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمانا، اچھا آپ کی روٹی کا میں لنگر سے انتظام کروا دیتا ہوں۔ اس طرح ان کو 35 روپے تنخواہ بھی مل جاتی اور روٹی بھی مفت مل جاتی۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے پھر حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنا کہ حضور سلام عرض کرنے آیا ہوں، جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت صاحب نے پوچھنا کیوں، کیا بات ہے؟ کہنا حضور لنگر کی روٹی بھی کوئی روٹی ہے، دال الگ ہے، پانی الگ ہے، اور نمک ہے ہی نہیں۔ یہاں بھی بعض دفعہ اس طرح آج کل پک جاتی ہے، اور کسی وقت اتنی مرچیں ڈال دینی کہ آدمی کو سوکھی روٹی کھانی پڑتی ہے۔ یہ روٹی کھا کر کوئی انسان کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمانا اچھا تو بتاؤ کیا کروں پھر؟ تو انہوں نے کہنا اس کے لیے کچھ رقم الگ دے دیا کریں، اس مصیبت سے تو خود روٹی پکانے کی مصیبت اٹھانا بہتر ہے، میں خود روٹی پکا لیا کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 10 روپے اور بڑھا دینے اور کہنا لو اب آپ کو 45 روپے ملا کریں گے۔ 25 روپے سے شروع ہوئے 45 تک آ گئے۔ پھر انہوں نے 10 دن کے بعد آ جانا اور کہنا حضور سلام عرض کرنے آیا ہوں، مجھے گھر جانے کی اجازت دیں، یہاں سارا دن روٹی پکاتا رہتا ہوں، کام کیا کروں؟ آپ نے فرمانا پھر کیا کریں؟ کہنا حضور لنگر خانے میں انتظام کروا دیں۔ آپ نے فرمانا اچھا تمہیں 45 روپے ملتے رہیں گے اور کھانا بھی لنگر خانے سے میں لگوا دیتا ہوں۔ انہوں نے واپس آ کر پھر کام شروع کر دینا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آ جانا اور کہنا حضور سلام عرض کرنے آیا ہوں، جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھنا بات کیا ہے؟ کہنا حضور لنگر کی روٹی تو مجھ سے نہیں کھائی جاتی، بھلا یہ بھی کوئی روٹی ہے؟ آپ مجھے 10 روپے روٹی کے لیے دے دیں، میں خود انتظام کر لوں گا۔ حضرت صاحب نے 10 روپے بڑھا کر 55 روپے کر دیے۔ چونکہ وہ حضرت صاحب کی طبیعت سے واقف تھے، انہوں نے اپنے لڑکے کو سکھایا ہوا تھا کہ میں تیرے پیچھے ڈنڈا لے کر بھاگوں گا اور تو شور مچاتے ہوئے حضرت صاحب کے کمرے میں گھس جانا، اور اس طرح کہنا۔ چنانچہ باپ نے ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے بھاگنا اور اس نے شور مچاتے اور چیختے چلاتے ہوئے حضرت صاحب کے کمرے میں گھس جانا اور کہنا حضور مار دیا مار دیا۔ اتنے میں والد نے بھی آ جانا اور کہنا باہر نکل تیری خبر لیتا ہوں۔ حضرت صاحب نے یہ حالت دیکھ کر پوچھنا یہ کیا بات ہے، کیوں چھوٹے بچے کو مارتے ہو؟ کہنا حضور 7-8 دن ہوئے اس کو جوتی لے کر دی تھی، وہ اس نے گم کر دی ہے۔ اس وقت میں خاموش رہا، پھر لے کر دی، وہ بھی گم کر دی۔ اب مجھ میں طاقت کہاں ہے کہ اس کو اور جوتی لے کر دوں؟ میں اسے سزا دوں گا، اگر آج سزا نہ دی تو کل پھر جوتی گم کر دے گا۔ حضرت صاحب نے فرمانا میاں بتاؤ جوتی کتنے کی آتی ہے؟ کہنا حضور 3 روپے کی۔ حضرت صاحب نے فرمایا اچھا 3 روپے لے لو اور اس کو کچھ نہ کہو۔ 3 روپے لے کر واپس آ جانا، 4 دن بھی نہیں گزرے ہوں گے پھر لڑکے نے شور مچانا۔ حضرت صاحب کمرے میں گھس جاتا تھا شور مچاتا ہوا، انہوں نے پھر لاٹھی لے کر اس کے پیچھے پیچھے آنا اور کہنا بالکل کہنا باہر نکل۔ اس دن پھر حضرت صاحب کہنے پر چھوڑ دیا، تو آج تجھے نہیں چھوڑوں گا یہ کہتے اسے۔ حضرت صاحب نے پوچھنا کیا بات ہوئی، کیوں بچے کو مارتے ہو آج؟ اس نے کہنا حضور اس دن تو میں نے آپ کے کہنے پر چھوڑ دیا تھا، آج اس سے نہیں چھوڑنا، آج پھر یہ جوتی گم کر آیا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمانا اسے نہ مارو، جوتی کی قیمت مجھ سے لے لو۔ پھر انہوں نے جو رقم بتانی وصول کر کے لے جانی اور کہنا حضور میں نے اس بار چھوڑنا تو نہیں تھا لیکن آپ کے فرمانے پر چھوڑ دیتا ہوں۔ غرض اس طرح انہوں نے کرتے رہنا، لیکن کتابت ایسی اچھی کرتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام انہی سے اپنی کتابیں لکھوایا کرتے تھے، اور یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی معمولی کاتب سے کتاب لکھوا کر خراب کی جائے، کیونکہ اس طرح کتاب کا معیار لوگوں کی نظر میں کم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک لطیفہ تھا کہ جوتی کا ذکر کیا یا تنخواہ بڑھانے کا ذکر کیا، لیکن اس میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی کتب کی چھپائی کے بارے میں خاص
فکر نظر آتی ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ غیروں کے سامنے بھی اسلام کے دفاع اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں جو ممکنہ عمدہ چیز پیش ہو سکتی ہے وہ کی جائے، اور اپنوں کے علم میں اضافے کے لیے بھی بہترین شکل میں اسلام کی تعلیم سامنے آئے۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کو ہمیں خاص طور پر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، انہی سے ہمارا دینی علم بھی بڑھے گا اور ہمیں تبلیغ کا شوق بھی پیدا ہوگا، ہمارے علم میں برکت بھی پڑے گی، اور دنیا کو ہم اسلام کے جھنڈے تلے لانے کے قابل ہوں گے۔ اصل برکت تو یہ ہے کہ بادشاہوں کو اسلام کا حقیقی علم حاصل ہو اور وہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالیں، ورنہ تو بہت سے بلکہ اکثریت، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ماشاء اللہ سب کے سب مسلمان بادشاہ جو ہیں اس وقت اور جو لیڈر ہیں اسلام کی تعلیم کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ منہ پر تو اسلام کا نام ہے اور دل ذاتی مفادات کے اصول کے پیچھے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں ان سے۔ بس جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اسلام پھیلنا ہے اور آپ کے ذریعے سے کپڑوں سے لوگوں نے برکت حاصل کرنی ہے، جو بادشاہ آئیں گے آپ کے ذریعے سے وہ اسلام کی حقیقی تعلیم کو سمجھ کر آئیں گے، اور یہی حقیقی برکت ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں بھی اس حقیقی تعلیم کا علم ہونا چاہیے اور اس کے مطابق تبلیغ ہونی چاہیے، اور نوجوانوں کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ تبھی بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں کہ الہام کی صحیح حقیقت آشکار ہو سکے گی، اور اس کی ہمیں سمجھ بھی آئے گی اور ہم تبلیغ کے اعلیٰ معیار پیدا کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کی نماز کے بعد میں بعض جنازے پڑھاؤں گا، جن میں سے 2 جنازہ حاضر ہیں، ایک غائب ہے۔ ایک جنازہ ہے مکرم چودھری عبدالعزیز ڈوگر صاحب کا، جو یہاں کوونٹری میں کچھ عرصے سے رہ رہے تھے۔ 11 جنوری 2016 کو 87 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت ماسٹر چراغ الدین صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹے تھے، قادیاں کے قریب کھارا ان کا گاؤں تھا۔ ان کو ماسٹر چراغ الدین صاحب کو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کا کلاس فیلو ہونے کا بھی شرف حاصل تھا۔ آپ کے والد صاحب کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر دستی بیعت کر کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کے گاؤں کھارا میں احمدیت آپ کے دادا حضرت چودھری امیر بخش صاحب کے ذریعے سے آئی تھی۔ ان کے والد کی بات ہو رہی ہے، چودھری عزیز ڈوگر صاحب کے۔ چودھری عبدالعزیز ڈوگر صاحب کو بھی ساری عمر جماعت کی خدمت کرنے کی توفیق ملی۔ ابتدا میں آپ نے تقریباً 31 سال تک حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ دواخانہ خدمت خلق میں کام کیا، اور ساتھ نہیں حضرت مسلم موعود کا دواخانہ تھا یہ، اس میں کام کیا، اور حضور نے خود ان کو طب بھی سکھائی تھی۔ اور خلافت رابعہ میں پھر مرکز نے آپ کو گیمبیا اور جرمنی وغیرہ ممالک میں مختلف تعمیراتی کاموں کی نگرانی کرنے کے لیے بھیجا۔ اس طرح آپ کو جماعتی عمارات بنوانے کی توفیق ملی۔ روا کے قیام کے دوران خدام الاحمدیہ میں آپ محترم مقامی اور بھی رہے، پھر چند سال تحریک جدید میں بھی خدمت کی توفیق پائی۔ 1976 میں آپ کو اسیر رائے مالا ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ چیئرمین احمدی اتباع ایسوسی ایشن اور صدر احمدی تجار ایسوسی ایشن کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ 1999 میں لندن سے کوونٹری شفٹ کر گئے، جہاں وفات تک سیکٹری تربیت اور سیکٹری وسائل کے طور پر خدمت کی توفیق پائی، اور بیماری کے باوجود کافی بیماریاں ان کو آئیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر تقریب میں شرکت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
اور جرمنی وغیرہ یورپ کے دورے میں جہاں بھی میں جاؤں میں نے دیکھا ہے وہاں پہنچے ہوتے تھے. پچھلے دنوں بیمار بھی تھے، اس کے باوجود بڑی کوشش کر کے یہ ہالینڈ میں جو فنکشن ہوا تھا پارلیمنٹ میں وہاں بھی پہنچے ہوئے تھے. ان کو بعض کتب کی بھی اشاعت کی توفیق ملی، جس میں سیرت حضرت اماں جان اور سیرت حضرت مرزا شریف احمد صاحب اور اسی طرح حضرت مسلم صاحب کی دعائیں اور دوسرے اقوال زرعی چوہدری رسول اللہ خان صاحب کی ایک کتاب ہے، اس کو شائع کرنے کی توفیق ملی. نہایت شریف النفس ملنسار اور مخلص انسان تھے. خلافت کے ساتھ گہرا محبت اور اخلاص کا تعلق تھا، وفا کا تعلق تھا. موسی تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. آپ کے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں، اور بیٹے بھی جرمنی میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. بیٹی بھی یہاں میڈ لینڈ کی لجنہ کی صدر ہیں. آپ کے بھائی حلیم طیب صاحب کہتے ہیں کہ 1947 میں جب ہجرت کی تو والدہ صاحبہ کو ان کی بیماری کی حالت میں قادیان سے سیالکوٹ تک اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے، اور اس خدمت کا ذکر حضرت مسیح رابع نے ایک خطبہ میں بھی فرمایا تھا. پارٹیشن کے وقت ان کا گاؤں تھا کھارا، قادیان سے قریب ہی، وہاں حفاظت کا انتظام ڈیوٹیاں دیتے رہے. مستورات کو بڑی بہادری سے ان کے حفاظت کا سامان کرتے رہے. حضرت مسلم موعود نے درویشان قادیان کی حفاظت اور اسیران کی رہائی کے لیے بعض امور کے لیے ایک وفد تشکیل دیا تھا حکام سے ملنے کے لیے. ہندوستان میں بھی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اس کے قائد تھے، اس میں یہ بھی شامل تھے. الیاس منیر صاحب کہتے ہیں کہ مختلف منصوبوں کے نگران اور انچارج ہوتے تھے، مگر میں نے آپ کو مزدوروں کی طرح کام کرتے بھی دیکھا ہے. اسی طرح تعمیراتی سامان خریدتے وقت کم سے کم قیمت پر بہترین کوالٹی کی تلاش میں مختلف مارکیٹوں میں جا کر چکر لگا کے جماعت کے پیسے بچانے کی کوشش کرتے تھے. خلافت سے محبت اور عقیدت ان کا بنیادی حصہ تھی. ایک دفعہ گھٹنے میں آپ کی تکلیف تھی، تو اب پھر کہتے ہیں کہ یہ ایک عارضی تکلیف ہے، مستقل نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے دائیں گھٹنے میں ایک دفعہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ پاؤں رکھ کر گھوڑے پر سوار ہوئے تھے، اس لیے اس کی برکت سے امید ہے کہ اس پہ تکلیف نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلتے پھرتے رہے. بعض ایک زمانے میں ان پر بعض حالات مشکل حالات بھی آئے، ابتلا بھی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی وفا سے انہوں نے وقت گزارا اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھا. اللہ تعالیٰ آپ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور اپنے پیاروں کے قدموں میں جگہ دے. ان کی اولاد کو بھی ہمیشہ خلافت سے اور جماعت سے وفا کا تعلق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا جنازہ اقبال نسیم عظمت بٹ صاحبہ کا ہے، جو غلام سرور بٹ صاحب کی اہلیہ تھیں. 13 جنوری کو 94 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حضرت کرم الہی صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کڑیاں والا کی پوتی، حضرت میرا بخش صاحب کی نواسی اور حضرت شیخ محمد بخش صاحب رئیس اعظم کڑیاں والا کی بہو تھیں، جن کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے نظم ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے لکھ کر بھجوائی تھی. مرحومہ نہایت نیک صالحہ، نمازوں کے پابند، ملنسار، مہمان نواز، ہر ایک کی مدد کرنے والی خاتون تھیں. خلافت کے ساتھ عقیدت کا تعلق تھا. موسیہ تھیں. اپنے پیچھے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں. ان کے بیٹے نسیم مفضل بٹ، نہ بیٹے نہیں، ان کی بھتیجے ہیں جو ریجنل امیر ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. ایک جنازہ غائب ہے جو مکرمہ صدیقہ صاحبہ اہلیہ قریشی محمد شفیع عابد صاحب درویش قادیان کا ہے. یہ 6 جنوری 2016 کو طویل علالت کے بعد 99 سال کی عمر میں وفات پا گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حضرت منشی مہر الدین صاحب پٹواری صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی پوتی اور حکیم عبید اللہ صاحب کی بیٹی تھیں. شادی تقسیم ملک سے پہلے ہوئی تھی. بعضاں کچھ عرصے کے لیے ہجرت کر گئیں پاکستان چند سالوں کے لیے،
اور پھر پہلے قافلہ میں قادیان واپس آ گئیں اور اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ درویشی کی زندگی گزاری. نہایت سادہ تھیں اور سادگی سے زندگی گزاری. صبر و شکر اور توکل اور وفا کے ساتھ اپنا یہ زمانہ گزارا. چند وصیت تھیں. اس کے علاوہ باوجود اتنی زیادہ کشائش نہ ہونے کے مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی. تہجد گزار تقوی شعار خاتون تھیں. بچوں کو محلے کے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتی تھیں. خلافت سے محبت و وفا کا تعلق تھا. ان کے پسماندگان میں 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹے قریشی افضل صاحب قادیان میں نائب ناظر اشاعت ہیں. ایک بیٹے قریشی محمد رحمۃ اللہ صاحب آڈیٹر میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. ایک داماد قادیان میں سلسلہ کی خدمت کر رہے ہیں. ایک داماد لاہور میں مربی سلسلہ ہیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی وفا سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.